مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبھی کو سلام۔ ہاللیلویہ۔ آج عبادت کرتے ہوئے میں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 13۔ تو میں چاہوں گا ان خادمین کے لیے زوردار تالیاں بجائی جائیں جنہوں نے 13 دن آپ کے آپ کو کلام سکھایا ہے۔ آمین۔ بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے آپ کو بائبل کی باتیں بتائی ہیں، تو تمام خادمین کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے بعد آج آپ نے اپنے لیے تالیاں بجانی ہے کہ 13 دن ہو گئے آپ نے خدا کی حضور میں۔ ہاللیلویہ۔ یہ بھی ایک بڑی بابرکت بات ہے کہ خدا آپ کی راہوں کو ہموار کر رہا ہے، آپ 13 دنوں سے لگاتار خداوند کی حضوری میں آ رہے ہیں۔ آمین۔ ہماری اس دعائیہ میٹنگ کا جو 21 دن چلتی ہے، اس کا موٹیو کیا ہے؟ جی سامنے لکھا ہوا ہے، کوئی پڑھ کے مجھے بتا سکتا ہے؟ روزہ اور دعا۔ سو آج ہم اسی کے متعلق سیکھیں گے، مسیحی عقیدے میں پوچھے جانے کچھ سوال، کچھ روزے کے متعلق سوال جو مجھ سے اکثر میرے اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں، پاسٹر صاحب سے بھی کسی نے کیے ہوں گے کہ کیا مسیحیت میں 40 روزے ہوتے ہیں، مسیحیوں کو روزہ کس طرح کا رکھنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا سارا شیڈیول ہے۔ تو کچھ باتیں جب میرے سے بچوں نے پوچھی تو جو میں نے دعا میں خدا کے حضور رکھا اور جو خدا نے مجھے بتایا، سو میں ضرور وہ آپ سب کے ساتھ آج بائبل کے اندر سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ سو وقت کو ضائع کیے بغیر آئیے میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 16، 17 اور 18 آیت۔ متی کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16، 17 اور 18 آیت۔ جس نے نکال لیا ہے کہیں آمین۔ کیا کلیسیا میں سے کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے بلند آواز کے ساتھ؟ جی ضرور۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، آمین، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ خدا کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آئیے سب تشریف رکھیے جی۔ ذرا اس آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، کیا میری کوئی کریکشن کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جدو تم 40 دنوں سے روزے رکھیں یا تو روزے ہی 40 رکھیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا یہاں پہ۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب تم روزہ رکھو۔ اس کا مطلب کہ مسیح عقیدہ، مسیح ایمان کے ماننے والے جو ہیں وہ 40 روزوں کے لیے باؤنڈ نہیں ہے۔ خداوند آپ کو کہہ رہا ہے جی بائبل کے اکارڈنگ، خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، یعنی کہ 365 دنوں میں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور جب آپ کا دل کرے آپ خداوند کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل کرے آپ خداوند کی حضوری میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سے واضح کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، یعنی کہ جب آپ فیل کریں ہیں جی یہ میری ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکنا چاہیے، تو آپ ضرور اپنے اس مقصد کے لیے روزہ رکھیں۔ تو ایک سوال جو بہت کامن، جب روزے شروع ہوئے تو میں کوئی پاسٹر نہیں ہوں، میں پہلے بتا دوں، یہ نہ سمجھے گا کہ میرے ڈسائپلز ہیں، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ایک ٹیچر ہوں، تو جب انہوں نے میرے سے کامنلی سوال کیا کہ سر اگر یہ 40 روزے ہیں تو یہ آئے کہاں سے ہیں؟ مسیحی عقیدہ پھر ان 40 روزوں پہ کیوں چلتا ہے؟ تو جب میں نے اس بات کو بچوں کی سنا، میں تھوڑی دیر کے لیے تو بکا رہ گیا۔ گھر جا کے میں نے خود پرسنلی پرے کی کہ خداوند مجھے جواب دینا کل بچوں کو، تو مجھے آپ سکھائیے کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ تو جب میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو 325 AD میں ایک کاؤنسل، کرسچن رومنس کی کاؤنسل، رومن کیتھلکس کی ایک کاؤنسل بیٹھی جنہوں نے ان 40 روزوں کا انعقاد کیا، جنہوں نے ان 40 روزوں کا ایک شیڈیول سیٹ کیا کہ مسیحی عقیدہ کے لوگ سال میں 40 دن روزوں کا ایام منائیں گے اور اس کے بعد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منائیں گے۔ اسی لیے ہر سال ایک کیلنڈر سیٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق مسیحی عقیدے کے 40 روزے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی عید آتی ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں۔ جب آپ کا دل کرے، بائبل واضح کہہ رہی ہے کہ جب آپ کا دل کرے آپ تب خداوند کی حضوری میں آئیں اور تب آپ روزہ رکھیں اور تب اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں اڈیل دیں۔ جب تم روزہ رکھو، جب آپ کا دل کرے آپ تب خداوند کی حضوری میں آ جائیں۔ اس کے بعد جو ایک اور سوال پوچھا گیا میرے سے جی کہ روزہ ہونا کس طرح کا چاہیے، تو آئیے ان باتوں پہ بھی غور کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں
اور خدا کو کس طرح کا روزہ پسند ہے، اور جب خدا کی پسند کا روزہ رکھیں گے تو پھر ہماری زندگی میں کیا برکتیں آئیں گی۔ اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو آگے لکھا ہوا ہے جی کہ جب تو روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ یہ جڑا روزہ ہے نا، یہ ساری پسند کا روزہ ہے، انسانی فطرت کی پسند کا روزہ ہے۔ کس طرح کا جی؟ ابھی روزہ رکھ لیا، ابھی بہ جانا میرا روزہ ہے، میں تو کوئی نشے نہیں، مجھے تو روزہ ہی بڑا رکھ لیا، میں تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، وہ بڑی گرمی، میرا تو پیاس نہ گلا خشک ہو رہا ہے، میرا روزہ ہے جی، میرا روزہ ہے۔ بائبل ایسے لوگوں کو کیا کہتی ہے جی؟ فقی فریسیوں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ فقی فریسی کون تھے جی؟ جو دکھاوے کی عبادت کرتے تھے، جو دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے۔ اج ساڈا حال بھی ہو جہی ہویا ہے، اج اسی بھی روزہ رکھ کے جا کے لوگوں کو کہنے جی میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھیا ہے، میں 40 روزے رکھے خدا دی حضوری چ۔ بائبل یاد رکھیے کیا فرماتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا۔ بائبل میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ 40 دن یسوع مسیح نے روزہ رکھا کھولیا۔ بائبل میں واضح لکھا ہوا ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کے بعد جب اس کو بھوک لگی، ایسے نہیں لکھا ہوا کہ ایک دن رکھ لیا، پھر اگلے دن رکھ لیا، پھر اگلے دن رکھ لیا، 40 دنوں کا ایک روزہ۔ تو آپ کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں؟ 80 فقی فریسیاں روزہ، اور بڑا واضح بائبل میں ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے، جو منہ سے تو میری تمجید کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اسی اج کا روزہ بڑا پسند کرنے ہیں، اسی روزہ رکھے ہوئے تے بس سانو کوئی چھیڑے نہ، اسی بیٹھے رہیے سکون نہ، تے بس سانو کوئی اے نہ کہے کہ میرا کام کر دے یا جا کے ذرا بتا دو۔ وہ اکثر میں ذرا بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا جی، اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں جب روزہ کھولتے ہیں نا، ادھر روٹی کھاتی تے وہ دڑکی لائی باہر کو سگریٹ پینا، میری روٹی نہیں ہضم ہوتی، سگریٹ پینا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے لوگوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں نے آج کل وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس رکھی ہوتی ہے پاکٹ میں، میں بڑا مجھے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کے، ایک چھوٹی سی وہ ڈیوائس رکھی ہوتی ہے پاکٹ میں، ادھر روزہ کھولتے ہیں، گھر آ جائے تو چوری باتھ روم سے جا کے وہ ڈیوائس کو دو گے، ویری بیڈ۔ اس طرح کا روزہ خدا کو نہیں پسند۔ اس طرح آپ، اس سے بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اس طرح کا روزہ آپ خدا کی حضوری میں کیا دکھا رہے ہیں آپ جی؟ میں رب دے سانچی تے روزہ رکھ کے میں اپنی عادت رو، آپ بلکہ یہ کہیں کہ خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں اس بری عادت پہ قابض آ جاؤں، میں یہ بری عادت چھوڑ دوں، یہ بری عادت مجھ سے دور ہو جائے۔ پھر لوگ کی بے مقصدہ روزہ بڑا رکھتے ہیں، مطلب لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی روزہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے آپ نے؟ بس ایویں بھائی، روزے کا مقصد ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، روزے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ جب بھی روزہ رکھ رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، جی میں اسپرچولی لو فیل کر رہا ہوں، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، میری زندگی کا یہ کام رکا ہوا ہے، میں خدا کے حضور فریاد کر رہا ہوں روزہ رکھ کے کہ خداوند میری زندگی کے اس کام کو بحال کر دے، میرا جو کام یہ رکا ہوا ہے یسوع نام سے یہ کام میرا ہو جائے۔ پر اسی بس ایویں ہو پھر تھوڑی جو سے اسی پر بھوک ہڑتال کرنے ہونے رب دو روپے اسی بہ کے پاس اسے، اور بے مقصد روزے، لوگوں نے بے مقصد روزے اور ناجائز، کبھی کبھی لوگ جو مقصد الوجیکل اور جس کا مطلب بنتا ہی نہیں کہ خدا کے حضور سے آپ ناجائز چیزیں مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا ہمارے جاننے والے کا، وہ آیا جی، اس نے بات بیٹھے ہم اس سے کہتے ہیں جی، کہتا جی میرا روزہ ہے۔ اس کا جی ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے۔ میں کہا بھیا آپ نے روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہتا جی میں اپنے کاروبار کی برکت آپ نے روزہ رکھا۔ اور بعد میں مجھے پتا کیا چلا جی اس بندے کا کاروبار کیا، شراب بیچنے کا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خداوند آپ کی اس طرح کی ڈیمانڈ کیسے پوری کرے گا؟ آپ ناجائز چیزوں کے لیے، جو چیزیں بائبل کے اگینسٹ ہیں، آپ ان کے لیے روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو بائبل کے ایک شخص کی بات بتاتا ہوں، داؤد نبی سے سب واقف ہیں، آمین۔ بائبل میں واضح لکھا ہوا ہے، خدا داؤد کے لیے کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ پر یاد رکھیے گا جب داؤد نے گناہ کیا تھا تو خدا نے اس کی بھی طرفداری نہیں تھی کی۔ جب داؤد نے ہتیوریا کی بیوی سے زنا کیا اور جب اس سے اس کے بیٹا ہوا تو خدا نے، اس نے بھی خداوند کے حضور
اس ناجائز اولاد کے لیے روزہ رکھا تو خداوند نے اس کی بھی طرفداری نہیں کی، بلکہ خدا نے اس کا گناہ اس پر ظاہر کر دیا۔ تو جب خدا نے داؤد نبی کا گناہ اس پر ظاہر کر دیا، جب اس کی ناجائز بات کو پورا نہیں کیا، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ بے مقصد روزے رکھیں گے اور خداوند آپ کی ان باتوں کو پورا کر دے گا؟ آپ کے روزے کا مقصد ایک ہونا چاہیے اور با مقصد روزہ ہونا چاہیے۔ با مقصد روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے جی؟ نہمیہ نبی کو سبھی جانتے ہیں، آمین۔ نہمیہ کی سٹوری مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میں پرسنلی نام دیا اور میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے پاپا کا، انہوں نے مجھے یہ نام دیا۔ وہ نبی جو تھا وہ اپنی قوم کے لیے اس نے رو کے دعا کی، اس نبی نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو اپنی قوم کے بارے میں پتا چلا، نہمیہ کا لائف اسٹائل بڑا اچھا تھا، میں آپ کو واضح بتا دوں، وہ بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی کہ بادشاہ کے حضور جو بندہ میں لے کے جاتا وہ تھا۔ تو نہمیہ بادشاہ کے حضور رہتا تھا، تو اس کا لائف اسٹائل بڑا اچھا تھا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے نظریے میں جتنا میں نے بائبل کو اسٹڈی کیا تو میرے نظریے میں نہمیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کے پاس رہتا تھا۔ پر وہ بندہ اپنی قوم کے لیے جب اس کو پتا چلا کہ اسرائیل کا حال یہ ہے، تو اس نے خداوند کے حضور روزہ رکھا اور دعا کی، اور اس کا روزہ با مقصد تھا، اور خداوند نے اس کے مقصد میں اس کو کامیابی دی، آمین جی۔ جب ہم بھی خداوند کے حضور اپنے با مقصد روزے لے کے آتے ہیں کہ خداوند میری اولاد نہیں، مجھے اولاد کی برکت دے دے، خداوند آپ کے روزوں کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ واضح طور پہ آگے لکھا ہوا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ یہ وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے۔ ایتھے گل تہاڈی میری تے ہوئی نہیں، ایتھے گل ہو رہی خدا دی۔ یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے، جس طرح کا روزہ خدا چاہتا ہے کہ آپ رکھیں۔ تیل ڈال، سر میں تیل ڈال مطلب پاکیزگی میں جائیں، خداوند کی حضوری میں جائیں، خود کو پاک کریں، خود کو اس کی حضوری میں دیں۔ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ واضح طور پہ بائبل کہہ رہی ہے کہ جب آپ اور آپ کا خدا بات کر رہے ہوں روزے کے دوران، تو کسی تیسرے شخص کا بیچ میں آنا مناسب نہیں۔ آپ کیوں اپنے آپ کی صفتیں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کے لیے ڈول لگا رہے ہیں، بجوا رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ میں روزہ رکھا ہے، مینوں نہ چھڑو مہربانی کر کے؟ نہیں بھائی، آپ کا روزہ جب ہو، آپ خداوند کی حضوری میں ہو، اس حد تک آپ خداوند کی حضوری میں ہو کہ آپ اگر آپ کو بھوک تنگ کر رہی ہے تو آپ دعا میں بیٹھے ہو، آپ کو بھوک کا فیل ہی نہ ہو، خداوند آپ کو اسپرچولی طور پہ اتنا ہائی رہ جائے کہ آپ کو فیل ہی نہ ہو کہ میرا روزہ۔ آمین۔ نہ کہ اجدا ہوئے بڑی گرمی بڑا روزہ لگ گیا۔ بڑے پاپا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے سینئر خادم اور خدمت کے لحاظ سے میرے مینٹور بھی رہے ہیں ہمیشہ سے، شروع سے ہی۔ جب دا پاپا نے 7 دنوں کا روزہ رکھا تھا بڑے پاپا نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے 7 دن کا ایک روزہ رکھنا آسان تھا؟ 7 دن لگاتار بھوک پیاس برداشت کرنا۔ وہ 7 دن جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا، انہوں نے خداوند کی حضوری میں گزارے تھے۔ کسی دوسرے تیسرے انسان کے لیے وہ نہیں تھا، وہ خدا کے لیے تھا۔ اور میں نے ہمیشہ سے دیکھا کہ وہ خدمت کے کاموں میں انسٹاپیبل رہے ہیں۔ انہوں نے ہر کام سے زیادہ ترجیح اپنی خدمت کو دی ہے۔ انہوں نے جب 7 دن کا روزہ رکھا تھا، مجھے تھوڑی ہوش تھی، میں نے ان کو پرسنلی طور پہ دیکھا کہ انہوں نے صرف اور صرف خدا کے حضور اس ٹائم کو گزارا، اور خداوند نے انہیں اس مقصد میں فتح یابی دی۔ اور آج ان کے پاس اتنی برکت ہے کہ بے اولادوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو خدا انہیں اولاد دے دیتا ہے، مظلوموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں، بیمار آتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے حضور جب ہم با مقصد روزہ رکھتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ کس لیے رکھا ہے اور میں اور میرا خدا ہے، یہاں پہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، تو پھر آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں، پھر خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، اور پھر خداوند آپ کی دعا میں طاقت بھی رکھتا ہے۔ آمین۔ اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا کہ اگر ہم خدا کی پسند کا روزہ رکھتے ہیں تو کس طرح کی برکتیں ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا ذرا عیسائیہ نبی کی کتاب، اس کا 58 باب
اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. عیسائیہ 58 ورس نمبر 8 and 9. جس نے نکال لیا جی کہیں آمین. جی کلیسیا میں سے کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے جی؟ تیری روشنی صبح کی مانند نکلی گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنگاول ہوگا. آمین 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 آمین. آگے آگے بڑھے بڑھے بڑھے. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. آمین. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. آمین. سب کہہ رہا بلند آواز سے آمین. آمین. بائبل میں کیا لکھا ہے جی؟ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب. ایسے ایسا نہیں نہ لکھا کہ خدا جواب نہیں دے گا. ایسے کی لکھا ہے خداوند جواب دے گا اور کیا کہے گا؟ فرما میں یہاں ہوں. جب آپ خداوند کی پسند کا روزہ رکھتے ہیں، جب آپ خدا کے حضور میں ہوتے ہیں، جب آپ خود کو اس طور پہ اس کی حضوری میں دے دیتے ہیں، تو خداوند آپ کی دعاؤں کو، آپ کے روزوں کو قبول فرماتا ہے اور آپ کی زندگی کا ہر رکا ہوا کام یسوع نام سے بحال ہو جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی کہ میں روزے بھی رکھنا وا، میں دعاواں بھی کرنا وا، میرا روزہ نہیں قبول ہوتا، میری دعا نہیں سنی جاتی، کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. آج ہم نے ٹرینڈ بنا لیا اور سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے میں روزے رکھ رہا ہوں. اکثر میں نے جب روزہ رکھا ہوتا نا تو میرے سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی تیرا روزہ ہے، تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے. یہ میں اپنی پرسنل بات آپ کو بتا رہا ہوں اور میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، بھائی یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، آپ اس سے دور رہیں. میں نے روزہ رکھا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے، میں نے نہیں رکھا یہ بھی اس کو پتہ ہے. کسی تیسرے شخص کا تو بیچ میں کام ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا اور میرے خدا کا مسئلہ ہے. یہ ہم، میں اور میرا خدا کا میچ ہے. میرا رشتہ بحال کرنے کے لیے شاید میں نے خدا کے ساتھ رکھا ہوں. کیا پتا میں خود کو اسپرچولی اتنا لو فیل کر رہا ہوں کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے، میری زندگی کے یہ کام نہیں ہو رہے، یہ سچویشن میری کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. خدا مجھے تیری ضرورت ہے، کیا پتا میں نے اس لیے رکھا ہے. یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، تو کسی تیسرے شخص کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی انکریج کروں گا کہ جب آپ روزہ رکھیں خداوند کی حضوری میں، تو خداوند کا پسندیدہ روزہ ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ فقی فریسیوں کی طرح کہ جی وہ جو دس دن جی روزہ میں 40 روزے رکھیں، یا میرا اے مسئلہ ہے یا میرا او مسئلہ ہے، اس طرح. بلکہ آپ خداوند کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کریں، خداوند کی حضوری میں وقت گزاریں، خود کو اس کی حضوری میں انڈیل دیں. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی دعاؤں کو، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے گا اور خداوند آپ کی ہر اس دلی آس کو، ہر اس دلی مراد کو جس کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے، جب آپ کو اسپرچولی لیول پہ خود کو، اگر ابھی آپ یہاں ہیں نا، تو روزے میں بیٹھ کے جب آپ دعا کریں گے نا، تو آپ خود کو اسپرچولی طور پہ یہاں پہ پائیں گے. اور جب آپ خود کو اسپرچولی طور پہ یہاں پہ لے جائیں گے تو خداوند آپ کے روزوں کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو آپ نے ہمیشہ با مقصد اور خداوند کی پسند کا روزہ رکھنا ہے، تاکہ خداوند آپ کی دعاؤں کو، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور اس کے خداوند آپ کو بڑی برکت دے.